بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر طیب اردوان نے امریکی بیان کو تخریب کاروں کی طرفداری کے مترادف قرار دیا ہے۔ کردوں کی جانب سے اپنے اہلکاروں کو مارنے کی مشروط مذمت کرنے پر ترکی کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے سفیر کو طلب کر لیا۔ گزشتہ روز عراق میں ترک اہلکاروں کے مارے جانے کے بعد ترکی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ترک اہلکاروں کو مارنے میں کرد تنظیم ملوث ہے۔ تاہم امریکہ نے اس واقعے کی مشروط مذمت کی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ترک شہریوں کو مبینہ طور پر تنظیم نے ہی مارا ہے تو ہم اس اقدام کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان جاری ہونے پر ترک صدر طیب اردوان نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے طرفداری کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر امریکہ کا بیان مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دو ہی راستے ہیں کہ کسی سوال اور اگر مگر کے بغیر ترکی کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں تو پھر آپ ایسی ہر واردات میں شریک جرم تصور ہوں گے۔ سشانت راجپوت کے ساتھ فلم دھونی میں کام کرنے والے فنکار نے بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اپنے خط میں سندیپ نے اپنی جان لینے کی وجوہات بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ نجی اور پیشہ ورانہ مسائل سے دوچار ہیں۔ اپنے خط میں سندیپ نے لکھا ہے کہ اب جینے کی خواہش نہیں ہے، زندگی میں کافی سکھ دکھ دیکھ لیے، ہر مسئلے کا سامنا کیا، لیکن آج جس صدمے سے گزر رہا ہوں وہ برداشت سے باہر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اپنی جان لینا بزدلی ہے، مجھے بھی جینا تھا، لیکن ایسے جینے کا بھی کیا فائدہ جہاں سکون اور عزت نفس ہی نہ ہو۔ سندیپ نے مزید لکھا کہ میری بیوی کچن شرما اور اس کی ماں ونود شرما نے مجھے نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میری بیوی تیز مزاج ہے، میری اور اس کی شخصیت الگ الگ ہے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، روز روز اور صبح شام کا جھگڑا سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اپنے آخری خط میں سندیپ نے مزید لکھا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ میں یہ بہت پہلے کام کر لیتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا، لیکن روز ایک ہی طرح کے جھگڑوں سے میں ایسے چکر میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر میں سندیپ نے لکھا کہ میری زندگی جہنم بن چکی تھی، شاید مرنے کے بعد سکون مل جائے، مجھے نہیں معلوم بعد کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن جیسی بھی ہوئی اس کا سامنا میں کر لوں گا۔ میری صرف ایک ہی درخواست ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کو کچھ مت بولنا، بس اس کے دماغ کا علاج ضرور کروا دینا۔ لکھنؤ مکمل طور پر ایک پاکستانی علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں دکانوں کے نام اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور آرائش میں پاکستانی ثقافت نمایاں ہے، جبکہ یہاں موجود لوگ بھی پاکستانی لباس پہنے ہوئے ہیں اور پاکستانی لب و لہجے میں ہی اردو میں بات کر رہے ہیں۔ بھارتی شہر لکھنؤ میں یہ تیاری دراصل ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے کی گئی ہے اور یہاں سدھارتھ ملہوترا کی آنے والی فلم کی فلم بندی زور و شور سے جاری ہے۔ فلم کے ہدایت کار نے مناظر میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے لکھنؤ میں شوٹنگ کے علاقے کو مکمل طور پر پاکستانی بنا دیا۔ فلم کی شوٹنگ کی لیک ہونے والی ویڈیو میں ہیرو کو پاکستانی لباس میں ویسپا چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ کے اس بازار کو پاکستان کے ایک بازار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ فلم کے زیادہ تر مناظر پاکستانی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے لیے سدھارتھ نے اپنے لب و لہجے اور چال ڈھال اور اردو بولنے پر کافی کام کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم خفیہ ایجنسی را کے ایک اہلکار کے گرد گھومتی ہے جو کسی طرح پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اپنے کارنامے دکھاتا ہے۔ فلم کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ یہ فلم 70 کی دہائی کے ایک حقیقی واقعہ یا ہیرو سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ تاہم دوستو، بھارت میں بننے والی ایسی پروپیگنڈا فلمیں عمومی طور پر مبالغہ آرائی، بے بنیاد حقائق اور بغیر یا کمزور لاجک پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔
امریکہ میں موجود ایک ڈاگ چند لمحوں میں ڈالروں میں لکھ پتی اور پاکستانی روپوں میں کروڑ پتی بن گیا۔ اس کا اصل مالک بل ڈورس تھا جو 1 سال قبل انتقال کر چکا تھا۔ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی لیکن اپنے کاروبار سے غیر معمولی رقم کمائی تھی۔ تاہم مرنے سے قبل ہی وہ اپنی جائیداد سے $50 لاکھ اس کے نام کر چکا تھا تاکہ اسے پوری زندگی دیکھ بھال کے لیے خرچ کیا جا سکے۔ $50 لاکھ سے اگر پوری زندگی اس کو کھلایا پلایا جائے، مہنگے ڈاکٹروں کو دکھایا جائے تو دوستو تب بھی اس کا بہت معمولی حصہ ہی خرچ ہوگا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اگر یہ ڈاگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر یہ رقم کہاں خرچ ہوگی۔ بھارتی ریاست بہار میں کالج پرنسپل اور 12 پروفیسرز کو ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی سالگرہ کی تقریب میں نامناسب انداز سے رقص کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں مقامی لوک گلوکارہ کا نغمہ چلانے اور اس پر بیہودہ رقص کرنے پر 13 پروفیسرز کو معطل کر کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ سالگرہ کے موقع پر صدر کے نام سے موسوم راجندر پرساد کالج میں ثقافتی تقریب رکھی گئی تھی۔ اختتام سے قبل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر پرمندر راجن سنگھ نے لوک گلوکارہ سپنا چودھری کے نغمے چلانے کی فرمائش کی۔ جیسے ہی نغمہ شروع ہوا، پرنسپل اور 5 خواتین سمیت 12 پروفیسرز اسٹیج پر چڑھ گئے اور اپنے منصب اور تقریب کے وقار کے خیال سے بے نیاز اور مست ہو کر ناچنے لگے۔ تقریب کے شرکاء کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی یہ غیر شائستہ حرکت پسند نہیں آئی۔ کالج پرنسپل اور 12 پروفیسرز کے ناچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، جس پر ایکشن لیتے ہوئے محکمہ تعلیم نے ان سب کو معطل کر دیا۔ کوریا کے ماہرین نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمالات پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس شخص کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ وطن واپس آنا چاہیں تو خصوصی سرٹیفکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 20 اگست 2018 سے نواز شریف اور مریم نواز کا نام ECL میں ہے۔ جن کے نام ECL میں ہوں ان کا نہ تو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے پاسپورٹ کی تجدید ہوتی ہے۔ مریم نواز نے سرجری کی بات کی ہے، اگر وہ درخواست نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں، اچھی بات ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جو لوگ سیاست کے لیے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ ووٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا سیاستدان ہے جو دھوکہ دے کر ملک چھوڑ جاتا ہے؟ عدالت نے نواز شریف کو جو ایک دفعہ کی مہلت دی تھی ان کا غلط استعمال کیا گیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف پاکستان وطن واپس آئیں۔ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا، ان کے پاسپورٹ کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے۔ نواز شریف وطن آنا چاہیں تو ان کی درخواست پر پاکستان آنے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق وفاقی وزیر نے کہا کہ جو بکنے والا ہوتا ہے اس کا ضمیر ہی مردہ ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ بکتا ہے وہ 10 مرتبہ بھی بکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے ووٹ کی خریداری میں PhD کیا ہوا ہے، لیکن اس بار انہیں مایوسی ہوگی۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت وہ لوگ جو پہلے اسمبلیوں پر لعنت بھیجتے تھے وہ آج انہی سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔
وہ لوگ جو سارے نظام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے۔ دوستو، قبضہ مافیا کو کون نہیں جانتا؟ اب اس بھارتی شہری ہی کو دیکھ لیں جو کئی سال بعد اپنے گھر واپس آیا، لیکن گھر کی جگہ 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس شہری نے چنئی میں 2400 مربع فٹ کا ایک پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں 6 سال تک رہائش اختیار کرنے کے بعد اسے روزگار کے سلسلے میں بنگلور جانا پڑ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ بنگلور منتقل ہو گیا اور حال ہی میں واپس چنئی آیا، جہاں قبضہ مافیا اس کے گھر کو مسمار کر کے وہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا چکا تھا۔ اس نے پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کی، جنہوں نے اس کے پلاٹ پر بلڈنگ بنانے والے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پہلے کسی اور شخص کو اس پلاٹ کا مالک بنایا اور پھر اس سے پلاٹ کی خریداری ظاہر کر کے وہاں عمارت تعمیر کر دی۔ دوستو، پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ان مافیاز کے پیچھے بہت بڑے سیاستدانوں کی سپورٹ یا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔